9 मई جو ہے وہ پلانٹڈ تھا، پہلے سے تیاری تھی اس کی، اور یہ تھی کہ اس سے جو ماحول بنا رہے تھے جو کس کی تیاری تھی سر؟ یہ اس میں کچھ اس وقت کی حکومت تھی، کچھ اور اداروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 34 اسی دن ہمارے بندے شہید ہو گئے 9 مئی والے دن 9 مئی اور یہ کہاں سے آپ نے اٹھایا؟ یہ مختلف ایریا سے، مختلف میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے ایک بندہ جو ہے شہید ہو گیا، اور 2 کے پاؤں کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ گولیاں روڈ کے اوپر لگی ہے۔ اٹیک ہم نے کیا، عجیب بات ہے، پلاننگ ہم نے کی، اٹیک ہم نے کیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس پہ اٹیک ہوا اس میں نہ کوئی زخمی ہے اور نہ کوئی ہے، لیکن شہید بھی ہمارے، زخمی بھی ہمارے، گناہگار بھی ہمارے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہید ہے، جو ہمارے زخمی، اس کی FIR بھی مجھ پہ۔ ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھی، اس کو زبردستی جس طرح کمشنر صاحب سے، راولپنڈی کمشنر صاحب سے جو کروائی گئی نا، یہ اس نے کی نہیں، اسے کروائی گئی ہے، اور اسے یہ کروائی مسلم لیگ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے حکومت نہیں بنانی تو آپ کو اس اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ریاست کے ادارے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی تھی، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، اس کو سرکاری پروٹوکول ملے، اس کے سامنے فائلیں رکھی گئی کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ جان دے دیں گے لیکن یہ نہیں کر سکتے، آپ جو بھی کر دیں، اگر آپ بلیک میل کریں گے تو ایک حد تک اگر برداشت کریں گے، پھر اس کے زیادہ اگر برداشت نہیں، کہ میں لائیو کہہ رہا ہوں میں خودکشی کر لوں گا، لیکن یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہ گیا، کوئی مجھے بلیک میل کرے اور میں یعنی آپ یا خودکشی کریں گے بالکل یا خان کے ساتھ ہوگا، اگر برداشت نہ کر سکا تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے MNA جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل انہوں نے بڑی زبردست تقریر بھی کی ہے۔ جنید صاحب السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں۔ سر آپ نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم نے ریڈ کراس مٹا دیا ہے، اور جنہوں نے ریڈ کراس لگایا تھا اب ان کے ہاتھ بھی نہیں بچیں گے۔ بالکل جی، میں اس طرح ہے کہ جو ہم یہ مسلسل یہی 1 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے جو ان کی یوتھ 65% یوتھ کا جو ہے خان کے ساتھ، 65% آبادی میں یوتھ ہے، 65% آبادی یوتھ کی ہے، اور اس کی اکثریت 80-90% جو ہے وہ خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ یہ کر رہے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے، اس ملک کے لیے مشکلات ایسا نہ ہو کہ پیدا ہو جائے، کیونکہ ہماری یوتھ کے، میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے KP میں کچھ اس طرح کے نعرے لگ رہے ہوتے جب خان نہیں تھا، جو غیر مناسب نعرے تھے، جو ریاست کے لیے بھی خطرناک تھے، تو جب سے PTI KP میں آئی تو وہ نعرے جو ہے وہ دب گئے تھے۔ خان کی پختونوں کی اور یوتھ کی امید خان سے جو ہے خان سے باندھی کی تھی، تو جب یہ حالات ہو گئے، یقین کریں ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا، بلکہ پچھلی سال جب 14 اگست تھا تو یقین کریں 14 اگست منانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یوتھ مایوس تھے، لوگ ناراض تھے، ریاست سے ناراض تھے، ملک سے ناراض تھے، اداروں سے ناراض تھے۔ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہو، اور جو لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ خان کے لیے، تو ہمارے پاس خان تو ہماری ریڈ لائن ہے، تو جو ریڈ لائن کو مٹانے کی کوشش کرے گے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور وہ جو ریڈ کراس تھا وہ اب سمجھتے کہ ہٹ گیا ہے۔ بالکل آپ لوگ تو اسمبلی میں پہنچ گئے لیکن خان ابھی بھی جیل میں ہے۔ خان کے کیسز جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جس پریشر میں وہ فیصلے سنائیں گے، جس طرح اس کے کیسز کو جس طرح وہ ڈیل کیا جا رہا ہے، اس کی کیسز کے ڈیل کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں تو اندازہ ہے کہ وہ فیصلے سارے پریشر میں اس کا یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں امید ہے ہائی کورٹ سے، مالا عدلیہ سے، کہ انشاءاللہ وہ کیسز ختم ہو جائیں گے، خان صاحب انشاءاللہ ہم میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سر وہ کیسز عدلیہ میں کیا سٹینڈ کرنے دیے جائیں گے؟ چونکہ جس طرح سے کیسز بنائے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ایک سوچ نے وہ کیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ سوچ بدلی نہیں، اس سوچ کو میرا خیال ہے احساس ہو چکا ہوگا۔ جو 8 فروری میں جو ووٹ ہمیں پڑا نا، تو یہ 3 چیزیں تھی، ایک خان صاحب کا محبت تھا، ایک جو ریاست تھا اور اس کے اداروں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، ایک اس کی وجہ سے ووٹ ملے، اور تیسری جو وہ لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ جو ہمارے ساتھ اس کی نفرت تھی۔ تو یہ 3 چیزوں میں تو ان لوگوں کو میرا خیال ہے احساس ہو چکا ہوگا، کہ احساس نہیں ہوا ہے تو احساس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی نفرت میں، اور یہ نفرت کیوں بڑی، کیا وجوہات ہے، تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ہم سے یہ لوگ کیوں ناراض ہے، ہم سے کیوں خفا ہے۔ آپ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر 2 سے 3 دفعہ یہ کہا کہ 9 مئی جس طرح سے ایک پلانٹ کیا گیا، 9 مئی جس طرح سے کروایا گیا، 9 مئی جس طرح سے ہوا ہے، اس کے مقاصد کچھ تھی، اور مقاصد تحریک انصاف کو ایک ضرر پہنچانے کے مقاصد تھے۔ 9 مئی کس نے کروایا؟
بالکل میں ابھی اسی پہ قائم ہوں کہ 9 مئی جو ہے وہ پلانٹڈ تھا، پہلے سے تیاری تھی اس کی، اور یہ تھی کیونکہ اس سے جو ماحول بنا رہے تھے نہیں جو کس کی تیاری تھی سر؟ یہ اس میں کچھ اس وقت کی حکومت تھی، کچھ اور اداروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چاہتے تھے کہ خان پہ جس طرح کراس لگانا چاہتے تھے، خان کو مٹانا چاہتے تھے، اس کے ذہن میں تھا کہ خان کے اور اس کے پاس تو کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ خان کی پاپولرٹی دن بدن بڑھتی رہی تھی، تو وہ اس کی یہ تھا کہ اسی سے کوئی ماحول بنائے، ایسے حالات بنا دے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ روزانہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور روزانہ تھی، تو وہ پہلے سے اس کا پلاننگ کی گئی تھی، جس طرح ہائی کورٹ سے خان صاحب کو جس طرح اٹھایا گیا تھا، جس طرح بیزتی اس کی گئی تھی، ورنہ آسانی سے بھی وہ پکڑ سکتے تھے۔ اس نے اس لیے یہ کر رہے تھے، اور وہ پھر آڈیو ویڈیو اس لیے ریلیز ہوئی تاکہ لوگوں کا ریئیکشن آئے، اور لوگوں کا ریئیکشن آیا، احتجاج کے لیے باہر لوگ نکلے، اور پھر اس میں کچھ ایسے کہ لوگ آ گئے جو اس نے اس کو مس گائیڈ کیا، جس نے اس کو لیڈ کیا، جس نے ہم تو بار بار کہتے کہ کورٹ سے اس کی کرے۔ نہیں آپ پھر اسمبلی کے اندر پہنچ گئے ہیں، اسمبلی میں آپ کھڑے ہو کر بات چیت کریں تو اسمبلی میں آپ کو ریزولوشن پاس کروائیں گے، تحقیقات کروائیں گے۔ بہرحال 9 مئی والے دن ریاستی اداروں کے ان چھاونیوں تک لوگ پہنچے ہیں، بہرحال جو ہمارے شہداء کی جو یادگاریں ہیں وہ ٹوٹی ہیں، ان کی تصویریں ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ چونکہ ونس فار آل ڈیسائیڈ تو کرنا ہے کہ 9 مئی نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت 9 مئی کو کتنے دن ہو گئے؟ 9 مئی کو تو تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گئے نا۔ تو حکومت ان لوگوں کی تھی، الزام ہم پہ تھا، کو فری اینڈ فیئر اس کی کراتے کسی ہائی کورٹ سے جسٹس، سپریم کورٹ کے جسٹس، کس نے روکا تھا؟ اگر الزام ہم پہ تھا تو کراتے، تو یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے پلاننگ کی اور ہم نے کی، ہمیں بھی تکلیف ہے ان شہیدوں کی جو ہے، ہمارے شہید تھے، ہمارے ادارے ہیں، یہ ایسٹ بھی ہمارے، ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں، لیکن جو ہم پہ الزام ہے کہ ہم نے جو ہے اٹیک کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو کیا، لیکن شہید بھی ہم نے اٹھائے، زخمی بھی ہم نے اٹھائے۔ آپ نے کوئی تعداد بتائی؟ میں 34 اسی دن ہمارے بندے شہید ہو گئے، 9 مئی والے دن۔ 9 مئی۔ اور یہ کہاں سے آپ نے اٹھائے؟ یہ مختلف ایریا سے، مختلف میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے ایک بندہ جو ہے شہید ہو گیا، اور 2 کے پاؤں کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، اور ان کو جو ہے وہ گولیاں روڈ کے اوپر لگی ہے۔ اور کس نے ماری؟ پولیس نے ماری؟ وہ لوگ رات کو جو ہے اس ٹائم جو تھا نظر تو کچھ آ نہیں رہا تھا، تو الزام ہم پہ ہے کہ یار ہم میں، لیکن شہید بھی ہم نے اٹھائے، زخمی بھی ہم نے اٹھائے، اٹیک ہم نے کیا۔ عجیب بات ہے، پلاننگ ہم نے کی، اٹیک ہم نے کیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جس پہ اٹیک ہوا اس میں نہ کوئی زخمی ہے اور نہ کوئی ہے، لیکن شہید بھی ہمارے، زخمی بھی ہمارے، گناہگار بھی ہمارے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جو ہمارے شہید ہے، جو ہمارے زخمی، اس کی FIR بھی مجھ پہ، اس کی FIR ہم پہ، سارے 302 کے ملزم، جو سارے MNL جو ہم جیل کاٹ کے آئے نا، ہم 302 کے ملزم تھے، تو وہ 302 کی FIR بھی ہم پہ۔ نہیں آپ ریزولوشن پیش کر دیں اسمبلی میں کہ جناب اس معاملے کی اسمبلی کی کمیٹی بنے، تحقیقات کرے اور کھل کر سامنے لائے ساری۔ نہیں انشاءاللہ ابھی اسمبلی تو ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسمبلی کا پروسیس اس کا حصہ بننا ہے کہ نہیں بننا، یہ تو انشاءاللہ آگے سوچ کے۔ اس اسمبلی میں تو ہم اسمبلی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو میں پہلی دن سے آپ کل اپنی تصویر، کیونکہ اس اسمبلی میں جو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے تو 223 ممبر ہمارے ہونے چاہیے تھے، جی جو گھٹا دی گئی ہے، جو اس طرح کی بنیاد پہ ہم ریزرو ملتے تھے، 223 ممبر ہمارے ہونے چاہیے تھے۔ تو اندازہ لگا لے کہ ہمیں کتنا جو ہے ہمارا سائز کتنا محدود کیا گیا نا۔ تو اسمبلی کو تو ہم ماننے کو تیار نہیں، جو بندے 60-70 ہزار سے ہار گئے، ان کو جو ہے 45 ہے ہمارے پاس، ہماری نہیں اور پارٹیوں کے پاس ہے، 45 ہمارے پاس ہے، اس کے مطابق جو ہے جو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے 230، تو اندازہ کر لے جو بندے ہار گئے ان کو میں کس طرح مانوں کہ یار اس کی قانون سازی میں مانوں۔ پھر آپ اسمبلی میں کیا کریں گے؟ پروٹیسٹ کریں گے؟ بالکل جی بالکل، ہم اسمبلی میں اس لیے نہیں آئے کیونکہ پہلی دفعہ جو ہم اسمبلی سے نکل آئے تھے تو ہمیں احساس ہو گیا تھا بعد میں کہ یہ فورم ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسی طرح آپ ان کو ٹف ٹائم لیں گے، جس طرح پنجاب میں ہوا تو اس پہ پارٹی کی قیادت کی طرف سے اور کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا تھا کہ آپ نے ان کو اس طرح سموتھ نہیں جانے دیا تھا۔ ہم نے الیکشن میں اس پروسیس میں بھی حصہ لیا، انشاءاللہ PM کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ کل حصہ لیں گے، اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں کوئی بھی اسمبلی کی کاروائی اسموتھ طریقے سے انشاءاللہ اسی طرح کو اسموتھ طریقے سے نہیں چلائیں گے، جس طرح اگر ہم کل حصہ نہیں لیتے تو پھر یہ بات کرنے کا موقع مجھے نہیں پھر ملتا۔ ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے جہاں پر باقاعدہ نواز شریف صاحب کے اوپر خان کا ماسک پھینکا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تلخی اور بڑھے گی اسمبلی۔ تو تلخی کم کرنے کے لیے تو کوئی جس کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ کچھ کردار ادا کرے، بیچارے تو ہمیں پتہ ہے۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، یہ حکومت لینے کو میں یہ ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھی۔
اس کو زبردستی جس طرح کمشنر صاحب سے راولپنڈی کمشنر صاحب سے جو بات جو کروائی گئی نا، یہ اس نے کی نہیں، اسے کروائی گئی ہے، اور اسے یہ کروائی مسلم لیگ نے، ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے حکومت نہیں بنانی تو آپ کو اس اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے. تو اس کے بعد وہ مجبور ہو گئے. تو ہمیں تو اندازہ ہے کہ کہاں سے کنٹرول ہوتی، کہاں سے ہوتا ہے، کوئی اور ہے جو کنٹرول کرتے ہیں، کوئی جو اور کون طاقتور ہے، آپ جو ہمیں نہیں آپ کو جانتے. جو ہماری ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ. بالکل اسٹیبلشمنٹ کلیئر کلیئر. سوچ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ یہی ہے، اور میرا خیال یہ سوچ تبدیل ہونا چاہیے کہ اس کو ایسے لوگ چاہیے جو کمزور ہو، جن کی اس کے ساتھ فائلیں ہو، جو بلیک میل کر اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو، تو اسی طرح کی قیادت اس کو چاہیے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ملک میں جو ہے کبھی ایک 70 کا الیکشن ہو گیا، وہ فری اینڈ فیئر تھا، لیکن اس کو ہم نے مانا نہیں. باقی کوئی الیکشن میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا والا الیکشن اس میں بھی مسئلے تھے، اس میں بھی الزام تھا، لیکن یہ کام نہیں ہے. یہ قوم کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ یار کس کو احتساب، قوم سے اچھا احتساب کوئی نہیں کر سکتا. آپ کا، ہمارا کا، اداروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہم ایک بتائے. یہ میں آپ ہم کہتے ہیں کہ یار ریاست پاکستان ہے. ریاست ایک زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا. ریاست میں آپ کو یہ حق ہوتا ہے کہ آپ اظہار رائے کریں. ریاست میں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جس پارٹی کو چاہے اس کو جوائن کرے، اس سے الیکشن لڑے یا جس کو ووٹ دے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ریاست کے ادارے لوگوں کو کہہ رہے کہ آپ پارٹی چھوڑ دیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی تھی، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، اس کو سرکاری پروٹوکول ملے، اس کے سامنے فائلیں رکھی گئی کہ یہ آپ کی فائلیں، آپ نے کرپشن کی، اگر پارٹی نہیں چھوڑنی تو جیل جانا ہے، اگر پارٹی چھوڑ جائے تو یہ کسی کی جاگیر ہے، ہم نے معاف کیا. آپ نے اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ملک تھوڑا ہی ہے. بالکل بالکل، میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ کس کو یہ حق ہے کہ کسی کا، اگر میں غلط ہوں، میں نے چوری کی، میں نے کس کو یہ حق ہے. جس طرح ہمارے لوگ جو جیلوں میں گئے، یقین کرے ہر بندے سے جب رابطہ ہوتا تھا تو یہی بات کی جاتی ہے، آپ پی ٹی آئی چھوڑ جائے آپ کے لیے یہ جیل کے دروازے کھول جائیں گے. تو یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ قانون سے ہم مروائے؟ اگر کوئی بندے نے جرم کیا ہے، کون بندہ ہے جو اس کو یہ نکال سکتا ہے یا اندر کر سکتا ہے؟ یہ ایک تصویر ہے جو میں دیکھ رہا تھا، یہ تصویر بتائیے کہ یہ آپ کی ہے؟ یہ تصویر جی یہ میری ہے. یہ آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جیل کا کوئی خانہ ہے اور بڑا خوفناک قسم کا جیل کا خانہ ہے. یہ اسی مجھے طرح آپ نیچے اسی طرح مجھے لاک اپ میں رکھا گیا تھا. اس میں مجھے کوئی باتھ روم تھا؟ باتھ روم جو ہے اس کے مختلف میں رہا، کس میں تھا کسی میں نہیں تھا. تو یہ دسمبر کی تصویر ہے. اندازہ دسمبر کی کرو، تصویر، یہ دسمبر کی تصویر ہے. اور مجھ پہ ایف آئی آر جہاں کاٹی گئی تو مجھ پہ اپر دیر میں جہاں سردی تھی وہاں پر 2 ایف آئی آر مجھ پہ کاٹی گئی. اپر سوات میں جہاں سردی تھی وہاں پر مجھے 2. تو آپ رات کو سو پاتے تھے یا کیا؟ یہ اسی طرح سارا دن کہتا تھا. کچھ نامعلوم لوگ آ کے کہتے تھے کہ ہر آدھا گھنٹے پر آپ نے تصویر اس کی بنانی ہے، کیا یہ کسی پوزیشن میں ہے، اس کی ہے، کسی نے تو بسترا نہیں دیا، کسی نے کمبل تو نہیں دیا، کسی نے لیٹا ہوا تو نہیں ہے. یعنی اندازہ کر کمبل کے آپ ہاں نیچے اسی طرح. اور اچھا عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تصویریں ریلیز بھی ان لوگوں نے کیا. یہ دہشت پہ لانا چاہتے تھے، لوگوں کو ڈرانا چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میری نہیں ہے تصویر، یہ اب اس نے گروپوں میں شیئر کی. ہے کچھ میرے لوگوں نے بھی اپروچ کیا ہوگا، جس نے کینچی ہوگی اس سے رابطہ کیا ہوگا. لیکن یہ تصویریں گروپوں میں آ گئی تھی، یار ہم اگر آپ نہیں سنیں گے، ہماری نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو ڈی اے خان میں کبھی ڈی اے خان گیا نہیں. ڈی اے خان میں بھی مجھ پہ 2 ایف آئی آر ہوگی. اب چترال میں، اپر چترال میں، جہاں چترال سے بھی آگے 4 گھنٹے مجھے لگے، بونی میں مجھ پہ ایف آئی آر. عجیب بات یہ ہے کہ جس بندے کے نام سے ایف آئی آر کاٹی گئی اس نے کہا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں. اور ایک اور تصویر آپ کی ہے جہاں پر آپ چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح نیچے، یعنی فرش میں آپ کو سلایا اسی طرح کا. اندازہ لگا لے یار کس طرح ہم کس طرح بلا سکتے ہیں. اگر ہماری لہجوں میں تلخی ہوگی، نہیں ہوگی، کس طرح نہیں ہوگی؟ میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ آپ اس طرح کریں گے؟ آپ مجھے ذلیل کریں گے؟ آپ مجھے یقین کریں، میں نے کبھی سیاست کرتا تھا 97 سے میں پی ٹی آئی سے ہوں، لیکن میں پولیستانہ میں نے نہیں دیکھا تھا. ایک دفعہ یہاں پر پنڈی میں جب یہاں تھے ہماری لانگ مارچ تھی تو اس دوران 1 گھنٹے کے لیے گئے تھے. لیکن یہ چیزیں عدالتوں وغیرہ یہ میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، میں نے فیملی نے کبھی دی. پہلی دفعہ جب میں نے ایف آئی آر میں اپنا نام دیکھا، یقین کرے اتنی تکلیف ہوا کہ یار یہ میں اور ایف آئی آر میں. اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں رہی کہ ایف آئی آر ہے، کیونکہ وہ والی تھی. اچھا ایک واقعہ آپ سناتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جناب وہ گھر آ کر روتا رہا کہ ایک لوٹا ہے اور اس لوٹے کے جو فیملی والے ہیں، بچے اسکول میں آتے ہیں تو انہیں لوگ
انہیں پکارتے ہیں اور ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے. بالکل جی، میں نے یہ بات کی اور اس کو پھر اس میڈیا نے، بلکہ اس ٹائم میں نے کی جب میں ہاتھ کڑیاں میرے ہاتھ میں لگی ہوئی تھی، وہ میں نے اسی ٹائم کیا کہ میں جان دے دوں گا لیکن خان کو نہیں چھوڑوں گا. اس کی وجہ یہ ہے، میں اس سے وہ بات میں نے کی ہے، وہ ویڈیو میں بھی آپ کو بھیج دوں گا، کہ جب یہاں پر خان صاحب نے ہمیں کہا کہ استعفیٰ دے دے 2014 میں، جی تو میں پہلے آیا کہ پی پی ہاؤس میں کہ ایسا نہ ہو کہ خان کو یا پارٹی کو کیا اس کو کوئی رنج ہے یا کوئی وجہ ہے. تو میں ٹائم سے پہلے آ گیا، تو میڈیا والوں نے میری تصویر جو ہے وہ کہ یار یہ نہیں آیا. تو یقین کرے میری والدہ نے مجھے کال کی کہ بیٹا ہمیں ذلیل نہ کرو. تو میں نے کہا میں تو سب سے پہلے آیا ہوں، پی پی ہاؤس میں بیٹھا ہوں، چونکہ میں پہلے آیا تھا اس لیے میڈیا والوں کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ جان دے دیں گے لیکن یہ نہیں کر سکتے. آپ جو بھی کر دیں، اگر آپ بلیک میل کریں گے تو ایک حد تک اگر برداشت کریں گے، پھر اس کے زیادہ اگر برداشت نہیں، کہ میں لائیو کہہ رہا ہوں میں خودکشی کر لوں گا. لیکن یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہ گیا، کوئی مجھے بلیک میل کرے اور میں یعنی آپ یا خودکشی کریں گے بالکل یا خان کے ساتھ ہوگا. اگر برداشت نہ کر سکا تو پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اچھا، میں جو ابھی میں آپ نے بات کی 2000 جب ہمارے یہ 20 بندے لوٹے ہو گئے، تو میرا بیٹا اس ٹائم چھٹی کلاس میں تھا، ابھی او لیول ماشاء اللہ پڑھ رہا ہے، 2 سال ہو گئے تقریباً. تو میں جب گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ وہ بیٹا بیٹے سے کوئی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو وہ کہہ کہ یہ جو بات کر رہا تھا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا. اس نے کہا کہ اگر میں ایک ایم صاحب، اس کے 2 بچے میرے ساتھ تھے، تو بچے اس پہ ہنستے کہ تیرے والد نے یہ کیا ہے. تو اگر مجھ پہ میرے والد یہ کرتا تو میں اپنے ساتھ خودکش کرتا. اندازہ لگا لیتے. میں کہ اس حالات میں کس طرح کر سکتا ہوں. تو ہماری یہ تربیت نہیں، ہماری یہ ہے نہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ جتنے FIR کاٹے، بلکہ اس ٹائم جب میرے ہاتھ میں ہاتھ کڑی تھی تو میں نے کہا کہ یار کر لے جتنے کر سکتے، میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تصور نہ کرے کہ میں آپ تشدد سے، آپ کی بلیک میلنگ سے، آپ کی میں خان کو تشدد ہوا ویسے آپ پہ؟ نہیں، میں بیسیکلی تشدد نہیں ہوا. میں یہ غلط بیانی نہیں کر سکتا. صرف یہی ایشو تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کمبل نہ ملے، اس کو چادر نہ ملے، اس کو یہ والی چیزیں. اور یہ دسمبر کا ٹائم، یہ دسمبر، باقی کسی نے ہاتھ میں نے صاحب آپ تھوڑا سا غصے میں بھی ہیں. آپ کی تقریر میں بھی غصہ نظر آ رہا ہے، ابھی بھی غصہ محسوس ہو رہا ہے. یہ غصہ ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ نہیں، غصہ تو ہے، خیر غصہ تو انشاءاللہ ٹھنڈا ہو جائے گا، حالات نارمل ہو جائیں گے. لیکن جو تکلیف ہم نے دی کہ نہیں یقین کرے وہ بیان کرنے سے، میرے تقریباً 600-700 بندے میرے جو ہے وہ جیل چلے گئے، اور سارے دہشت گردی کی FIR میں. میں جب ایک دفعہ میں نے یہی بات جو میں نے ابھی کی کہ خدا کے لیے ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یوتھ جو ہے یہ مس گائیڈ ہو جائے. اب ان کو سیاست نہیں کرنے دیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اور راستہ اللہ نہ کرے گی. جو یقین کرے اس پہ بھی مجھ پہ بغاوت کی FIR کاٹی گئی. اندازہ کر لے، جب میں ریاست کو یہ کہتا ہوں تو اس پہ بغاوت کری. اچھا، میں اس کو جو میرے کاغذات جو ہے، ایک دفعہ ہمیں ایک نشان ہم سے چھینا گیا. پہلے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے بغیر کسی وجہ، کورٹ نے دوبارہ ہمیں بحال کر دیا. اور عجیب بات ہے کہ تین جگہ سے میں نے کیا تھا، ایک کٹ پیس ہوا تھا اور ایک ہی چیز جواب کیا. ان چارجز پہ ہم آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا. جو عجیب سی چارجز تھے وہ ہائی کورٹ نے پھر ختم کر دیے. پھر ہمیں جو نشان دیا گیا، ہماری کوشش تھی کہ MPs اور ایک نشان سے لڑے. ہمیں ان کا اٹیسٹڈ کاپی دی گئی. پھر کسی نامعلوم نے ہمارے اس کو اٹھایا اور پھر جو ہے وہ نشان جو ہے چینج ہو گئی. جب میں نے اس پہ گلا کیا ایک تقریر میں، مجھے ضرور اس پہ نوٹس ملا کہ آپ اس کے خلاف بول رہے. آپ اس طرح اندازہ کر لیں. میرے جہاں پر میرا حلقہ بلاول صاحب آئے تھے تو ایک گراؤنڈ میں اس نے جلسہ کیا. میں نے کہا کہ ہم بھی یہاں جلسہ کریں گے. بلاول صاحب کو اجازت مل گئی. میں نے جب جلسہ کیا تو مجھے نوٹس ملا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ٹائم بیسیکلی. بالکل مشکل. اور میں بھی میری کسی سے بات ہوئی تو لوگ کہہ رہے کہ آپ کہہ رہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی اور KP میں نہیں ہوئی. میں نے کہا KP میں ہمارے جو ہے ہم نے ووٹ نہیں مانگا تھا. KP میں ہم نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے، یہی ہم نے کی. تو سارا کمپین ہم نے ووٹ کے تحفظ کے ہاں جی، تحفظ کے لیے ہمارا سارا کمپین تھا. اس کے لیے ہم نے مختلف اسٹریٹجی بنائی تھی. میرے اپنے ساتھ 5 MNAs اور کھڑے کیے تھے جو اپنی پارٹی کے تھے تاکہ ہمارے ایجنٹ زیادہ ہو. مجھے پتا تھا کہ یہ ہوں گے. اس طرح MPA کے ساتھ 3-4 کھڑے تھے. ہم نے ہر ورکر کو کہا تھا کہ آپ نے جو ROs کے جو ہے یہ پریزائڈنگ افسر کو اس وقت تک جانے نہیں دینا جب تک 45 نہ ملے. وہاں ہوا. پھر ہم نے سب کو کہا تھا کہ آپ نے RO آفس آنا ہے. اچھا، میں نے جس کو ہروایا ہے تقریباً 74,000 ووٹوں سے ہرایا. میں جب RO آفس گیا تو سموتھ آ رہا تھا. میرا 18,000 تھا، دوسرے کینڈیڈیٹ کے 5,000 تھے.
تو میں گھر آ گیا. گھر آیا تو 1-2 گھنٹے بعد ایک بندہ ہے, اس نے کہا کہ یار مجھے اطلاع ہے کہ ریزلٹ چینج کر رہے ہیں. میں نے کہا کس طرح چینج کر گیا؟ یار میں 74,000 سے 74,000 سے اس کو ہروا رہا ہوں. میں جب گیا تو وہاں پر جو سسٹم تھا جس ٹائم میں آیا تھا اس کو روک دیا گیا تھا, وہاں پر روک گیا تھا. اور آپ حیران رہیں گے کہ RO آفس میں دوسری 45 بن رہے تھے. تو پھر ہم نے 7 پریزائڈنگ افسر کو ایک کمرے میں بند کیا, لوگوں کو, کیونکہ موبائل بند تھا. پھر ہم نے مسجدوں میں اعلان کی کہ آپ نے نکلنا ہے, لوگ نکل آئے. تو ہمیں اس طرح آسانی سے نہیں ملا. پشاور میں ہمارے ساتھ یہ ہوا, مساجد میں مساجد میں اعلان کیا, ہاں سب باہر آئے. تو اس کے بعد لوگ آئے. اب پتہ ہے کہ پختون جب نکلتے تو کس طرح نکلتے. تو اللہ نہ کرتا, اللہ پاک کا میں شکر گزار ہوں. الیکشن تو خیر یہ آج نہیں تو پھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی نہ کچھ گوار واقعہ نہ ہو. اگر کوئی نہ کچھ گواہ, آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کس طرف حالات چلے جاتے نا. تو اسی حالات میں ہم یہاں آئے. پشاور میں ہم اس لیے, پشاور میں آپ تصور کر سکتے کہ پشاور جو PTI کا گڑھ ہے وہ ہم ہاریں گے. وہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ RO کینٹ میں بیٹھے تھے, تو وہاں پر ہمارے ورکر 9 مئی کو پہنچ گئے تھے, لیکن اس دن نہیں پہنچے, انتخابات دن نہیں پہنچے. لیکن بہرحال سر آپ کو مبارک ہو, آپ اسمبلی کے اندر آ گئے ہیں. اور لیٹس سی کہ جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں معاملات ٹھیک طرف جائیں اور حالات ٹھیک ہوں. بہرحال یہ ایک کہانی ہے, یہ ایک MNA صاحب ہیں, اور جس طرح سے یہ پہنچے ہیں یہ ایک پوری داستان ہے. تمام تر MNA ایک داستان لے کر اسمبلی کے اندر آ رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.PK بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.PK کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.